حضرات ان کی رخ زیبا کی زیارت کریں گے، ان سے مستفیض اور متمتع ہوں گے۔ سارا مجمع اگر تیار ہے تو مچل کر کے کہیں یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، میں بہت زیادہ دیر نہیں بولوں گا، تھوڑی دیر گفتگو کروں گا، مگر بڑی قیمتی بات آپ تک اسٹیج والوں کو نہیں سناؤں گا۔ یہ تو مجھے اس لیے سنتے ہیں کہ پیر پھسلے گا تو پکڑ کے اصلاح کر دیں گے۔ آپ حضرات میری طرف توجہ رکھیں، بڑی پیاری بات ہے، کہہ کے رخصت ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، پارٹی بازی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، اب جب قرآن کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث میں امام مسلم فرماتے ہیں کہ حبل اللہ سے مراد اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ بولیے آپ یہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اب قرآن مجید سے پوچھیں، اے کتاب اللہ کی مقدس قرآن کتاب ہے تو اللہ کی، اللہ کا فرمان تجھ میں درج ہے، اللہ تعالیٰ تجھے حبل اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ توجہ رکھیے گا، بڑی پیاری بات یاد آ گئی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا، مشکل کشا، داماد مصطفیٰ، بو تراب، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ بتائیں قرآن مجید کیا ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن مجید کی جتنی برکتیں ہیں وہ سب سورہ فاتحہ میں ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور جتنی سورہ فاتحہ کی برکتیں ہیں وہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور اس میں جتنی فضیلتیں ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے میں ہے، اور اس کی جتنی فضیلتیں ہیں وہ بے کے نقطے میں ہے، اور مولا علی فرماتے ہیں وہ نقطہ میں ہوں، میں ہوں۔ تو اب اگر یہ کہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تو اب قرآن میں ہم جب نظر ڈالتے ہیں تو قرآن میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صحابہ کا ذکر بھی ہے، اہل بیت بھی ہے، بزرگوں کا ذکر بھی ہے، ولیوں کی ولایت بھی ہے، شہیدوں کی شہادت بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، سجدے اور عبادت بھی ہے۔ مطلب سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامو، جب قرآن مضبوطی سے پکڑو گے تو نماز بھی نہ جائے گی، روزہ بھی نہ جائے گا، حج بھی نہ چھوٹے گا، والدین کی خدمت ہوگی، علماء سے محبت ہوگی، بزرگوں سے نسبت ہوگی۔ لہٰذا یہ سارے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ حبل اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا آج کے دور میں وقت نظر نہیں آتا۔ انسان صبح کو سورج نہیں نکلتا، بندہ گھر سے نکل جاتا ہے، سورج پہلے ڈوب جاتا ہے، بندہ بعد میں گھر پہنچتا ہے۔ پوچھو ان سے، سورج نکلنے سے پہلے تو گھر سے نکلا تھا، سورج کے غروب ہونے کے بعد تو گھر آیا ہے، یہ پورے گھنٹے جو گھر سے باہر تھا، تو نے اس باہر والے گھنٹوں میں، وقتوں میں کتنی آیتیں پڑھی ہیں، کتنے کلمے پڑھے ہیں، کتنا درود پڑھا ہے، کتنا مصطفیٰ کریم کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہے گا فرصت ہی نہیں ملتی، کبھی یہ قلم چلانا، کبھی وہ بوجھ اٹھانا، کبھی اس کھیت پہ جانا، کبھی اس گاڑی کا حساب لینا۔ ارے بھائی تم کتنے ہی حساب لگا لو، ایک وقت آئے گا جو قرآن کہتا ہے علمت نفس ما قدمت وآخرت، تم نے دنیا کی جتنی زندگی گزاری ہے اس کے پل پل کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ آج ہمارے اس دور پرفتن کا عالم یہ ہے، 10 روپے کا اخبار، 10 روپے کا اخبار، 5 روپے کا اخبار، وہ بھی خاص کر دینک بھاسکر لوگ دکانوں میں منگاتے ہیں، آفس میں منگاتے ہیں، گھر میں منگاتے ہیں۔ ایک دن چھٹی ہو گئی اخبار نہیں آیا تو دوسرے دن کمپلین کریں گے، بھائی میں پیسے نہیں دوں گا، آپ اخبار نہیں۔ مجھے بتائیں اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، یہ محفل دنیا دار کی نہیں ہے جو میں دنیا داروں کا تذکرہ کروں۔ اب وہ زمانہ وہ دور نہیں رہا کہ لچھے دار تقریر سنا کر قوم کو گدگدا دو۔ اب وقت آیا ہے مسلمانوں، عملی جامہ پہنو، عمل کی طرف لوٹو، حرام سے بچو، حلال کو گلے لگاؤ، اچھوں کی
خوشیاں بانٹا کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ. ایک دن اخبار نہیں آئے گا تو کہتے ہیں پیسہ روک لیں گے، مگر گھر کے کونے میں قرآن مہینوں رکھا رہتا ہے، مگر اس کو نکال کر پڑھنے والا آج نہیں ہے. مجھے بتائیں، سروے کریں، رمضان شریف کا مہینہ آئے گا تو کہیں گے تیاری کرو، رمضان شریف آ رہی ہے، اب تو صاف صفائی کرو، تب جا کے جزدان کے گرد و غبار صاف کیے جاتے ہیں. اے آقا کے غلاموں، جس قرآن کو چھونے کو مسلمان آج تیار نہیں ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو. میرے آقا کے غلاموں، عرس بھی مناؤ، چادر بھی چڑھاؤ، سلام بھی پڑھو، کھچڑا بھی کھاؤ، امام حسین کے شہدائی بھی بنو، 11ویں 12ویں اور آپ 6ٹی سب منائے، مگر یاد رکھیں یہ بھی کریں جو یہ 11ویں والے کرتے تھے، جو 6ٹی والے کرتے تھے. مطلب میرے خواجہ 6ٹی والے انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، میرے غوث اعظم 11ویں والے انہوں نے نماز نہیں چھوڑی. قرآن سے اتنی محبت کہ ماں کے پیٹ میں قرآن کے حافظ ہو کر کے دنیا میں تشریف لائے. یہ کہاں کا انصاف، بڑا اچھا بیان ابھی آپ نے سماعت کیا، مگر میں جلدی سے 2 باتیں کہہ دوں رہ جائے گی. حضرات، جب حبل اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے، آپ کا دل نرم ہوگا، آپ معافی کی طرف آئیں گے، معاف کرنے والوں میں ہو جائیں گے، آپ قدم قدم پر شریعت کا فیصلہ دیکھیں گے. آپ کی آنکھوں میں دوسروں کی دیکھنے کی طرح نور نہ ہوگا، آپ کی آنکھیں دیکھیں گی تو حیا کے ساتھ دیکھیں گے، آپ کی زبان بولیں گی تو حق کی بولی بولے گی، آپ کے کان سنیں گے تو حق کو برداشت کریں گے، آپ کا دماغ سوچے گا تو اچھی بات سوچے گا، آپ کے دل پہ خیال گزرے گا تو اچھے خیالات ہوں گے. مطلب یہ کہ اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑو. قرآن ہی ہمیں عشق رسول بتاتا ہے، قرآن ہی ہمیں علماء کا درجہ بتاتا ہے، قرآن ہی ہمیں ماں باپ کی عزت اور احترام اور تقریم کا درس دیتا ہے، قرآن ہی ہمیں اللہ کی وحدانیت اور مصطفیٰ کی رسالت اور تمام علماء اہل سنت سے محبت کرنے کا درس دیتا ہے. حضرات، ایک بات بتاؤں، مدینہ شریف میں محبت سے کہے سبحان اللہ. آپ ادھر دیکھیں، محبت سے کہے سبحان اللہ، پیار سے کہے سبحان اللہ. بڑی پیاری بات یاد آ گئی. حضرت امام آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سید سجاد، جن کا عرفی تمام عالم میں مشہور ہے، بیمار زین العابدین، یہ نام آپ کا ہے. جب شہادت کا معرکہ ختم ہو گیا میدان کرب و بلا سے، جب کاروان اہل بیت کی رخصتی مدینہ شریف ہوتی ہے تو مدینہ شریف میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام پذیر ہے. کچھ دنوں کے بعد شمر لعین مدینہ شریف میں آیا. توجہ ہے نا آپ کی، شمر لعین آیا مدینہ شریف میں. کسی نے جا کر خبر دی، آقا سید سجاد، آپ سید زادے آقا زادے، آپ کو پتا ہے مدینہ شریف میں شمر آ گیا ہے. میرے آقا امام حسین فرماتے ہیں کیا چاہتا ہے وہ؟ کہا وہ بھوکا ہے، اسے کھانا چاہیے، وہ پیاسا بھی ہے، اسے پینے کو پانی چاہیے. امام زین العابدین فرماتے ہیں پھر دیر کس بات کی ہے، دسترخوان لگاؤ، اسے بلاؤ، پیٹ بھر کر کھلاؤ اور پانی بھی پیاس بجھا کر پلاؤ. اللہ اکبر. حضرت سیدنا امام زین العابدین کے کہنے پر مدینہ شریف کے وہ تمام حضرات دسترخوان بچھا دیتے ہیں، اسے بلا کر کھانا کھلاتے ہیں. کھا پی کر جب چلنے لگا تو امام زین العابدین سے کہتا ہے حضور آپ نے مجھے پہچانا نہیں، جو آپ نے مجھے بھر پیٹ کھانا کھلا دیا، آپ نے پانی پلا دیا. حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تجھے بھول سکتا ہوں؟ میں تجھے نہیں بھول سکتا، مجھے یاد ہے تیرا نام کیا ہے، تو آیا کہاں سے ہے، تیرا باپ کون ہے، مجھے سب پتا ہے. جو تو نے کیا ہے وہ مجھے یاد ہے، اور جو مدینہ شریف میں تو آیا ہے مجھے آنے کی بھی خبر ہے. وہ ہکا بکا ہو کر کہتا ہے حضور جب آپ کو معلوم ہے کہ میں گنہگار ہوں اور میں آپ کی بارگاہ کا مجرم ہوں، پھر آپ نے دسترخوان لگا کر کھانا کھلایا. امام زین العابدین فرماتے ہیں سن، تو نے جو کربلا میں کیا تھا یہ تیرے باپ کی تربیت تھی، اور میں نے جو مدینے میں کیا ہے یہ میرے نانا جان کی تربیت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
زندہ باد زندہ ایمانداری سے بتائیں اتنے بڑے مجرم کو آج ہم معاف کر سکتے ہیں؟ ایک پالشت زمین پر کوئی دیوار کھڑی کر دے اس کا حشر کیا کرنے کی سوچتے ہیں؟ آج ہم پر معمولی سا کوئی معاملہ پیش آ جائے ہم اپنے بچوں کو وصیت کر کے مرنے کی تمنا کرتے ہیں، مگر یاد رکھو اتنے بڑے مجرم کو بھی اگر رب کی بنائی دنیا میں کوئی معاف کرنے والا ہے وہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، وہ امام حسین کا شہزادہ ہے۔ اب انہوں نے معاف کیوں کیا؟ معاف اس لیے کیا کہ معافی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ کی صفت ہے معاف کرنا۔ پیارے آقا کی غلاموں، بڑی پیاری بات ایک اور سن لیجئے، گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ مدینہ شریف میں ایک صحابی ہیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ تو نام بتاؤں گا۔ وہ صحابی جن کو میں کہوں مظلوم صحابی، نام ہے ان کا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ آج ہماری سنی عوام میں ایک طرح طرح کے جراثیم اور بیکٹیریا پیدا ہونے لگے، سمجھ رہے؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو اگر بیٹا 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 کہتے ہوئے محبت اتنا کرے کہ اسے باپ کہے تو بیٹا عقلمند ہے یا باپ عقلمند؟ آپ کہیں گے حضرت یہ تو دونوں کھیل ہے، دونوں کھیل ہے۔ ایسی بھی محبت کس کام کی ہے جو رشتے ہی بگاڑ دے؟ تو میں یہ نہیں کہتا علی علی نہ کرو، ہم نے بہت پہلے کہا تھا جنوں میں بھی ذرا اتنا خرد سے کام لے لینا، مصیبت جب کوئی آئے علی کا نام لے لینا، اور تمہیں پہچان کرنی ہو اگر اپنے پر آئے گی تو اس کے منہ پر جا کر احمد رضا کا نام لے لینا۔ سچا علی والا وہی ہے جو امام احمد رضا والا ہے، جو سچا علی والا وہی ہے جو امام احمد رضا والا ہے۔ علی والا ہو اور صدیق والا نہ ہو، فاروق والا نہ ہو، عثمان والا نہ ہو، رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ بات زیادہ طول ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ خال المؤمنین، تمام مسلمان کے ماموں ہیں۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ بھائی رشتہ کتنا پیارا ہے، سارے مسلمانوں کے ماموں جان ہیں۔ کیوں؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ میرے مصطفیٰ کے سالے ہیں۔ کیا ہے؟ سالے۔ اور میں بتاؤں آپ کی ہمشیرہ، آپ کی بہن امہات المومنین میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یاد کی بہن ہے۔ اور بتاؤں خصوصیت، آسمان سے جب جبریل قرآن لاتے تو لانے کے بعد کہاں لے جاتے؟ کہاں لے جاتے؟ آقا کی بارگاہ میں۔ اور وہ قرآن آقا کی بارگاہ سے دوسروں کے پاس نہ جاتا، وہ سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ کے پاس جاتا۔ آپ کاتب وحی ہیں، سبحان اللہ۔ میں یہ نہیں کہ بہت سے لوگ کہیں گے کہاں اس کو کھڑا کر دیا، بات قاعدے کی ہے، سنیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں میرے آقا کی جلوہ گری ہے، صحابہ کی انجمن میں تشریف فرما ہے۔ نجران ایک علاقہ ہے، وہاں کا ایک شہزادہ بادشاہ کا بیٹا مدینہ شریف آیا، توجہ رکھیے گا، مدینہ شریف آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے حضور میں کچھ مال، کچھ اسباب، کچھ سامان آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں بیت المال کی شکل میں، جس سے غریبوں کی مدد کی جا سکے۔ آپ میرے ساتھ چند نوجوان کر دیں تاکہ میں مال وہاں سے یہاں پہنچوا دوں۔ آقا مسکرائے اور پھر فرمائے 4-5 کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تو میرا اکیلا امیر معاویہ کافی ہے۔ طاقت بھی دیکھیے، کہا 4-5 کی ضرورت نہیں، اکیلا امیر معاویہ کافی ہے۔ اب جب حضرت امیر معاویہ کو آقا نے کہا اس کے ساتھ جاؤ تو اس وقت شہزادہ سواری پر سوار ہو کر آیا، پاؤں میں جوتی چپل جو زمانے میں چلتا تھا پہن کر آیا۔ جب چلنے لگا تو سواری پر سوار ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ ننگے پاؤں، پہننے کو پیر میں چپل بھی نہیں ہے، اللہ اکبر چل پڑے۔ مدینہ شریف کی نکیلے پتھر اور گرمی کا موسم، میں کہوں تو یہ شاید زیادتی نہ ہو کہ
اس کی وجہ سے زمین کا ذرہ ذرہ گرم ہے۔ امیر معاویہ پیدل بادشاہ کا بیٹا سواری پر چلتے چلتے پاؤں میں جب چھالے پڑنے لگے، چھالے پھوٹنے لگے، جب خون بہنے لگے، امیر معاویہ نے ایک حسرت بھری نگاہ اٹھائی اور شہزادے سے کہا تم بادشاہ کے بیٹے ہو، کمی تمہارے پاس تو دنیا کی ہے نہیں، تم سواری پر سوار ہو، تمہیں دقت نہیں ہے، یہ چپل مجھے دے دو، کم سے کم میں پہن کر تو چلوں۔ مگر اس شہزادے نے کیا کہا، ہم اتنے حریص لوگوں سے بات نہیں کرتے، ہم غریب لوگوں سے بات نہیں کرتے، ہم ایسے غریب سے تذکرہ بات نہیں کرتے، اپنا کام کرو۔ نہیں اگر پار لگتا تھا تو چلے کیوں کام کرنے، واپس ہو جاؤ۔ میرے آقا کے غلاموں، حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میرا جی تو یہ چاہا کہ بس سواری سے اتاروں اور کام اس کا ماشاءاللہ کر دوں، مگر میرے آقا نے نصیحت فرمائی تھی تو میری طرف سے جا رہا ہے، کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، اچھی طرح سے جانا۔ آقا کے فرمان پر عمل کرتا ہوا سفر میرا جاری رہا، یہاں تک کہ وہاں پہنچ گئے، سارا سامان اٹھا کر جب لے آئے، آقا نے فرمایا امیر معاویہ کیا حال ہے؟ آقا سے فرماتے ہیں آقا پاؤں میں چھالے ہیں اور یہاں تک کہ خون بہ رہے، پاؤں میں زخم آ گیا، زخمی ہے۔ میرے آقا کے دستے کرم اٹھ گئے اور آقا کے حضور اللہ کے رسول نے مولا کے حضور دعا فرمائی اور اتنی ساری دعائیں دی جس دعاؤں پر امیر معاویہ نے بھی آمین کہی، اللہ کے فرشتوں نے بھی آمین کہا۔ وقت گزرا، دور صدیقی گیا، وقت گزرا، دور فاروقی گیا، وقت گزرا، دور عثمانی بھی آیا اور گیا، مگر جب دور آیا تھا جنہیں آج زمانہ امیر شام کے نام سے جانتی ہے، آج میں انہی کا تذکرہ کرتا ہوں۔ جب حضرت امیر معاویہ جب امیر بنائے گئے، بادشاہ بنائے گئے، سلطان بنائے گئے، تو آپ کی سلطنت میں نجران کو فتح کیا، نجران فتح ہوا اور وہاں سے غلاموں کی تعداد، قیدیوں کی تعداد مدینہ شریف لائی گئی۔ اب ذرا توجہ رکھیے گا، جسے قید کر کے لایا گیا تھا اسی قیدیوں میں وہ شہزادہ بھی تھا، بادشاہ کا بیٹا بھی تھا۔ حضرت امیر معاویہ کی نظر پڑ گئی، آپ نے صحابہ کی کیبنٹ بلائی، سارے صحابہ کو کہا کہ کوئی بھی یہ نہ بتائے کہ میں تمہارا سپہ سالار ہوں، میں تمہارا سردار ہوں، یا میں امیر المومنین ہوں، یا میں وقت کا سلطان ہوں۔ اللہ نے مجھے عزت بخشی ہے، تم لوگ چپ چاپ اس کی خدمت کرنا، وقت پر نہانے کا انتظام، ان کے کپڑے دھونے کا انتظام، ان کے اچھے کھانے کا انتظام، ان کے اچھے سونے کا انتظام کرتے رہو۔ جب 2-4-10 روز گزرے اس شہزادے کو فکر پیدا ہوئی، آخر کیا معاملہ ہے، میرے ساتھ اتنی سہولتیں کیوں کی جا رہی ہے؟ پوچھ لیا، او اللہ کے بندو یہ تو بتاؤ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں برتاؤ کرتے ہو؟ اچھا کھانا، اچھا انتظام، بتاؤ تو صحیح تمہارا سپہ سالار کون ہے؟ صحابی وعدہ بھول گئے اور کہتے ہیں میرا سپہ سالار امیر معاویہ ہے۔ وہ چونک گیا اور کہا میں ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، جب آیا شہزادہ امیر معاویہ کے سامنے تو آ کر کہتا حضور لگتا ہے آپ مجھے نہیں پہچانے۔ کہا میں تجھے پہچان نہیں سکتا، میں تجھے نہیں پہچان سکتا، ایسا نہیں ہے، مجھے پتا ہے تو چپل والا، میں بنا چپل والا، تو سواری والا، میں بنا سواری والا، تو وقت کا شہزادہ، میں مصطفیٰ کا غلام، میں ننگے پاؤں، مگر ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگا جب آپ نے پہچان ہی لیا اور میں نے جب آپ کو اتنا ظلم کیا تو آپ نے مجھے اتنے ساری خدمتوں کے لیے لوگوں کو مقرر کیا۔ تو حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں سن، تو بادشاہ کا بیٹا ہے، تو نے جو کیا میرے ساتھ یہ تیرے باپ کا کردار تھا اور میں جو کر رہا ہوں یہ مصطفیٰ جانے کا میں کا کردار ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ میں ایک بات یہ کہہ دوں اس روشنی میں کہ آج کے پرفتن دور میں اگر کسی سے آپ نے گاڑی مانگی، اگر نہ دیا تو اپنے گھر کی ڈائری میں لکھتے ہیں یہ آدمی بے وفا ہے، مانگنے پر نہ دیا، اور جب اس کو ضرورت پڑی تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے تو میری ضرورت میں کام نہ آیا تھا، میں کیوں تیری ضرورت میں کام آؤں؟ مگر ہاں مصطفیٰ کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم پر جب عمل کرنے والے ہوتے ہیں وہ سب چیز بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، ان کا عمل ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا
رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہیں وہ ہر قدم پر اللہ کی رضا چاہتے ہیں، مصطفیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری آبادی کو ہر بلا سے محفوظ رکھے، مسلمانوں کو ہوش عطا فرمائے، آپس میں پیار عطا فرمائے۔ آمین تو کہہ دو۔ کیا میں چندہ مانگ رہا ہوں یا میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں جو آپ لوگ چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ کہے آپ نے سبحان اللہ، محبت سے کہیے نا سبحان اللہ۔ اچھا سبحان اللہ کہنے میں نیکی ہے؟ بولیے ہاں یا نا؟ اگر نیکی ہے اور آپ چاہتے ہیں نیکیوں میں برکت ہو تو پھر ایک بات بتائیے، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج نکلنے کے بعد کا جو ٹائم آپ نے گزارا ہے پورے دن میں، کتنے لوگوں نے صبح سے شام تک سبحان اللہ کہا؟ بہت سے لوگ اس میں غافل رہے۔ آج پورا دن ہمارا کامیاب اور پوری رات کامیاب ہوگی۔ ایک مرتبہ اور محبت سے کہے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا تھا مگر ناظم جلسہ حضرت حافظ قاری نعیم صاحب کو اللہ کا حکم ہوا کہ جب تک حضرت کی آمد نہ ہو آپ گفتگو فرمائیں، تو اللہ کا شکر سرکار غازی پاک کے عرص مبارک کے روحانی فیض و برکات سے ہم سب مستفیض اور متمتع ہو رہے ہیں۔ دو چار باتیں اور سن لیجئے جو کارآمد باتیں ہیں، وہ بات میں کہہ کے گزر رہا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، سبحان اللہ کہے تو میں بتا دوں انشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر بہت چھوٹی ہے، چھوٹی سی عمر ہے، بچپن کا دور ہے، مدینہ شریف میں بارش ہو گئی تو کئی جگہ جگہ پہ پانی جمع ہو گیا۔ حضرت امام آقا حسن امام حسین کے بڑے بھائی کبھی چھوٹے چھوٹے قدم آگے بڑھاتے پیچھے کر لیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی آمد ہو گئی، آپ نے کہا آقا زادے بات کیا ہے؟ تو آپ فرماتے مجھے اس پار جانا ہے۔ آپ کے یہاں بارش ہوتی ہو، چھوٹا بچہ ادھر سے ادھر جانا چاہے، آپ بازو پکڑو گے، اٹھاؤ گے، ادھر رکھ دو گے، مگر یہ عام بچے ہیں جن کے ساتھ یہ معاملات ہو۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے اپنے آپ کو بٹھایا، آپ کو اٹھایا، کاندھے پر بٹھایا، گھما پھرا کر لا کر اس پار کیا اور کہا آپ آقا زادے ہیں، مصطفیٰ کریم کی یادگار ہیں، ہم شفیع مصطفیٰ ہیں، آپ کو ایسے نہیں اٹھاؤں گا، کاندھے پر اٹھاؤں گا۔ مجھے بتائیں کہ جو لوگ آج کل بکھرے جا رہے ہیں، کتنے آقا حسین کا نعرہ لگا کر، مولا علی کا نعرہ لگا کر، اہل بیت کا نعرہ لگا کر ایک نئے فرقے کو جنم دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جو ایک خطبے میں ارشاد فرمایا اور وہ یہ اصحاب النجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ ستارہ جگمگاتا ہے، مجھے بتائے کوئی مائی کا لال ایسا ہے جو ستاروں کی جگمگاہٹ کو کم کر دے، بند کر دے، ختم کر دے؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ستارے کو رب تعالیٰ نے جگمگایا ہے، اللہ کی قدرت سے وہ جگمگا رہا ہے، اور جو ستارے کی طرف تھوک پھینکے گا وہ کہاں جا کر لوٹے گا؟ تو کسی صحابہ کے اوپر تنقید کرنے والا گویا کے تارے کی طرف تنقید کرتا ہے۔ تمہارے رتبہ دینے سے، تمہارے بڑھاوا دینے سے، تمہارے عزت دینے سے ان کے عزت میں اضافہ نہیں، جتنی عزت رب نے دینا ہے وہ حضرت صدیق کو دیا، حضرت عمر کو دیا، حضرت عثمان کو دیا، حضرت مولا علی کو دیا، اہل بیت اطہار کو دیا، اور جتنی عزت رب نے دیا، مصطفیٰ نے دیا، ہم اسی عزت کی باؤنڈری میں رہ کر ان کا خطبہ پڑھتے رہے۔ ہمیں اپنی طرف سے نہیں کچھ کہنا چاہیے، مگر بات یہ عجیب ہو گئی معاذ اللہ۔ مگر سنیے، حضرت صدیق اکبر نے مولا علی سے کہا اے علی خوشخبری ہو، بشارت ہو۔ کہا کس بات کی؟ آقا نے ارشاد فرمایا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے پر حضرت علی کو کھڑا کرے گا اور رب تعالیٰ اتھارٹی دے گا، اللہ تعالیٰ اختیار دے گا، اے علی جسے چاہو جنت میں بھیجتے جاؤ، بھیجتے جاؤ۔ اللہ ہم سب کو بھی اسی لائن میں کھڑا کر دے۔ سے آمین تو کہیں، جسے چاہو بھیجتے جاؤ۔ حضرت علی نے جب سن لیا تو کہا اے ابو بکر اتنا ہی سنا؟ اس کے آگے بھی تو سنا ہوتا۔ آقا نے یہ بھی فرمایا علی جسے چاہو بھیجتے رہنا، مگر اسے جنت میں نہ جانے دینا جس کے دل میں ابو بکر سے نفرت ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو حضرت ابوبکر صدیق اور تمام صحابہ یا اصحاب النجوم کے زمرے میں ہیں. اور پھر صحابہ کا تذکرہ قرآن میں ہے, اولیاء کا تذکرہ قرآن میں ہے, ولیوں کا تذکرہ قرآن میں ہے, عبادت کا تذکرہ قرآن میں ہے. اور قرآن ہی سے مسلمان اگر دور ہو جائے تو پھر بتائیے مسلمانوں کی بربادی کا کوئی دوسرا راستہ اور کہاں سے ہوگا؟ آج یہی تو وجہ ہے برا نہ ماننا. مجھے تو الحمدللہ سرخیوں میں رہنے کی عادت ہے, ساری عوام جانتی ہے. میرے بول جو ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کو نشتر کی طرح چوڑتے ہیں, مگر میں آپ سے یہ کہنا ضروری سمجھوں گا کہ دور حاضر میں آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا, قرآن کیا پڑھیں گے اور کیا پڑھائیں گے. رمضان شریف آ رہا ہے, سبحان اللہ, آ رہا ہے نا, تیاری شروع ہو گئی کی تیاری آج میں. ہاں, کیسی تیاری کی ہے؟ میں وہاں سلمان صاحب چلے گئے. کیسی تیاری؟ فریز نہیں چالو تھا تو اسٹارٹ کروا لو, رمضان شریف آ رہا ہے. کولر بند تھے اسے بھی صحیح کروا لو. ہاں ماشاءاللہ, روح افزا والوں کو بھی ٹھیکہ دے دو, کھجور والے کو بھی فون لگا دو. بھائی رمضان شریف کی تیاری ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, یہ علماء بیٹھے ہیں, ایک بھی علماء بتا دیں کہ نہیں کچوری, سموسے, پوئے, جلیبی, بریانی اسی سے افطار ہوتا ہے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی تمام پاک چیزوں سے افطار ہو جاتا ہے. یہ سارا اہتمام ہم مسلمان کرتے ہیں نا, کرتے ہیں, مگر میرے آقا کیسے اہتمام کرتے تھے؟ رمضان شریف کا مہینہ نہیں آتا, شعبان میں عبادتوں کی کثرت ہو جاتی, تلاوتوں کی کثرت ہو جاتی. پورے ماہ شعبان کا میرے آقا روزہ رکھتے تھے تاکہ رمضان شریف میں دقت نہ ہو. آج کے دور میں رمضان شریف کے روزے ہی نہیں رکھ پاتے, بلکہ تیاری کے نام پر ابھی سے کتنے لوگوں نے درزیوں کو بک کر لیا اور کہیں بھی میرا کپڑا ٹائم پہ سل دینا. مگر المیہ جو ہے وہ میں بتا رہا ہوں, میں نے بھی دھرم پوری میں عید کی نماز پڑھائی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس شہر کو ٹارگٹ کروں, مگر ایک عالم ہونے کے ناطے, اور آپ نے میرے پیچھے جو ایک دو سجدے کیے ہیں ان سجدوں کا واسطہ یہ لفظ سن لیں. ہمارے شہر میں یہ حال ہوتا ہے, جب عید کا دن آتا ہے ایک چیپٹر نکلتا ہے, ایک چیپٹر نکلتا ہے, اس میں سوچنا ہوتی ہے, خبر. حضرات نماز کا ٹائم یہ رکھا گیا, اس میں 20 منٹ آپ کو تقریر کرنی ہے, 10 منٹ آپ کو چندہ کرنی ہے, اور لاسٹ میں 5 منٹ میں آپ کو نماز کا, بولیے بولیے محبت سے, طریقہ بتانا ہے. اب ایمانداری سے بتاؤ, یہ جو نماز پڑھنے عید کی آئے ہیں اس میں 40 سال, 50 سال, 60 سال, 70 سال کے بھی ہیں. پوچھو ان سے 60 سال کہاں گزار دی جو تمہیں عید کا طریقہ نہیں معلوم. بولو, یہ 70 سال گزار دیے, تمہیں طریقہ عید کا نہیں معلوم, جو سال میں ایک دن اور ایک دن میں ایک بار آتا ہے وہ بھی تمہیں یاد نہیں, وہ بھی یاد نہیں. اور کہیں گے مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا. کدو بیڑا غرق کیا مولویوں نے, کیا بیڑا غرق کیا؟ یہ 60 سال کا حساب کون دے گا؟ ہاں 60 سال میں یاد کیا, کیا گالیاں یاد کی آپ نے, گانے یاد کیا آپ نے, آپ نے 60 سال کو برباد کر دیا. مسلمانوں ہو مسلمان, جس مسلمان ہی کے لیے اللہ نے عید عطا فرمائی, اور مسلمان کو نماز عید کا طریقہ معلوم ہے. چلیے دوسری طرف رخ کیجیے, جنازے کی نماز. والد کا انتقال ہو گیا, ماشاءاللہ بڑی تیز آواز میں اعلان ہوتا ہے, اپنے اپنے موبائل کو خاموش کر لیں. باپ کے بھاشا وہ کیا سائلنٹ پلنٹ کیا بولتے ہیں, ہاں سوئچ آف. اور حضرات آپ نماز کا طریقہ بتائیں. اچھا جس کا باپ مرا ہے اس کا باپ کیا 5 بیگھہ زمین امام کو دے کے گیا ہے؟ مجھے بتائیں, کیا لکھپتی تھا تو کھاتے میں 1-2 لاکھ ڈالا ہے؟ آپ کہو گے پھر امام رکھا کیوں ہے؟ تو میں نہیں کہتا کہ امام کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی جنازہ بھی پڑھائے, بلائے کسی مفتی کو. یہ امام کے دینی مذہبی کاموں سے تعلق ہونے کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہم کام آتے ہیں, ان کا اشتہار کام ہے, مگر آپ زبردستی نہیں کر سکتے. علماء بیٹھے, پوچھئے جنازے کا سب سے پہلا حق وقت قاضی کا ہے یا ولی کا ہے؟
مگر امام صاحب بیچارے ہاں صاحب طریقہ سن لو. اچھا 60 سال تک کما کر کے کھلایا, اوور ڈیوٹی کیا, عید کے کپڑے سارا انتظام باپ نے کیا, آج بیٹے کو جنازے میں کھڑے ہو کر مغفرت کی دعا کرنا یاد نہیں ہے. مجھے بتائیں یہ اولاد ہے جو مرنے کے بعد بھی باپ کی مغفرت کی دعا میں شامل نہیں ہے. اور سماج تو اس سے زیادہ دوگلا ہے. وہ تو ایک طرف جا کر کھڑا ہو جائے گا اور دعا کرے گا سیم کب آئے کہ تپیلا کھلے, 40واں کب آئے کہ مانڈے پھٹے. مسلمانوں تم تو اب مرنے والوں پر بھی دعوتوں پہ نظر ہوتی ہے, اس لیے آج جتنا ٹھوسنا ہے ٹھوس لو, ایک لقمے کا حساب قیامت میں تیرا ہے. ہم نے ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ علم دین کیا ہے, قرآن کیا ہے, اسلام کیا ہے, دین کیا ہے, دھرم کیا ہے, محبت کیا ہے, عقیدت کیا ہے, الفت کیا ہے, مذہب اسلام کا شان کیا ہے. ہم تو اپنی جی رہے ہیں, جب چاہا دکان کھول لیا, جب چاہا بند کر دیا, جب چاہا شادی کی تاریخ لے لی, بیٹے کی شادی کر کے بہو لے آئے اور بیٹی کی شادی کر کے داماد لے آئے. آج تک کسی نے اعتراض کیا نہیں. مگر یاد رکھنا سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں نا, اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. دوسری بات اور بتا دوں, شاید کے ذہن میں رہ جائے نہ بات کہہ سکوں, بقرعید کا مہینہ بھی آتا ہے نا, پہلے سے امام صاحب خود ہو جاتے ہیں, حضرت پہلا کشت ڈالو تاکہ ہم مست ہو جائیں. پہلا کشت ہمارا ڈالنا. یہ مسلمان اور دونوں ہاتھ میں لے کے کھڑا ہے, ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی. اگر ٹائم پر حضرت آ گئے تو بکرا لٹا دیں گے, ابھی آئے تو آنے دو, حضرت ہی کو لٹا دیں. یہ مسلمان امام صاحب کا استعفیٰ ہو گیا. میں نے آپ کو کہا تھا میرے گھر کشت ڈالنے نہیں آئے تو تو 1 لاکھ کا بکرا خرید یا 50,000 کا خرید. امام کے ہاتھوں سے کرانا کچھ ضروری نہیں ہے, بلکہ حدیث میں ہے جو جانور پالے خریدے مالک نصاب ہو وہ اپنے ہاتھوں سے قربان. اور اچھی ٹھیک ہے, امام صاحب سے اچھی دوستی ہے, محبتیں ہونی بھی چاہیے. اللہ ہر امام سے میں محبت عطا فرمائے. محبت سے آمین کہو نا. آپ لوگ ڈر رہے کیا؟ نہیں, آپ لوگ نہیں ڈرے. جب الٹے کام کرنے میں نہیں ڈرتے, اچھے کام کی دعوت دے رہا ہوں, محبت کرے اماموں سے. ہاں اپنا اگر محبت میں بلا بھی لیا تو جو بیچارے کھال اتارتے ہیں نا ان کا 10واں حصہ بھی امام کو نہیں ملتا. حضرت تو کہہ رہے ہیں 0. سمجھ رہے ہیں آپ حضرات اس معاملے میں بہت کچے ہیں, لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے ہم بہت اچھے ہیں, کیونکہ حضرت کچھ لیتے ہی نہیں, حضرت مانگتے ہی نہیں. حضرت نہیں مانگیں گے, تم سے نہیں مانگیں گے, غازی پیا سے مانگیں گے. دوست کہتا ہے اپنے دوست کے دربار کی بھیک دے دے. اللہ کا شکر ہے آپ عید میں دو نہ دو, بقرعید میں دو نہ دو, رمضان شریف میں دو نہ دو. کیا امام صاحب کے بارے میں کبھی سنا ہے کہ انہوں نے نرمدا میں ڈوب کر سوسائڈ کیا ہو؟ بولو محبت سے. نہیں, جتنی بھی اخبار میں کبھی پڑھو گے تو عام آدمی, آؤٹ آف دا رینج آدمی. اب کیا ہو گیا, اتنا پیسہ ہو گیا تھا لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے تھے, اس لیے وہ نرمدا میں ٹھنڈے ہو گئے. پھر اتنا مسئلہ تھا کچھ تھا ہی نہیں, کیا کرتے, قرضے پر قرضہ ہو گیا, بیچارہ شانت ہو گیا. لیکن مولوی اپنی روٹی صبح کی کھا کر شام کو کھانے کے لیے اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہے, ہاتھ لوگوں کے سامنے نہیں پھیلاتا. یہی تو قرآن کہہ رہا ہے حبل اللہ, اللہ کی رسی کو جو مضبوطی سے پکڑتا ہے اللہ اسے خوددار بنا دیتا ہے. تو ہم قربانی کی دعا یاد نہیں, جنازے کی دعا یاد نہیں, عید کی نماز کا طریقہ یاد نہیں. اب مجھے بتاؤ پیارے آقا کے غلاموں, باپ کے 1.25 مہینے کی فاتحہ میں 2 لاکھ کی دعوت کری, پورے علاقے میں کارڈ بانٹا, آپ بھی آنا, آپ بھی آنا, آپ بھی آنا. اور محلے کا غریب آدمی اپنے گھر میں سسکیاں لے رہا ہے, بخار میں ہے, اس کو کوئی معلوم نہیں کہ غریب کی علاج میں اگر کچھ پیسہ دے دے اس کا ثواب بھی مرحوم کو ملے گا. آج غریب کو دعوت پہ نہیں بلایا جاتا, وی آئی پی لوگ آتے ہیں کھانا کھانے. حالانکہ میں اس مسئلے پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا. علماء کرام شاید آج سے 3-4 سال پہلے
جب لاک ڈاؤن کا وقت نہیں آیا تھا، سمجھ رہے ہیں، اس سے پہلے سلطان کھجرانہ سرکار ناہر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کا آستانہ، جہاں پر سالانہ عرس ہو رہا تھا، اور محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ جو دارالعلوم الجامعہ الاشرفیہ میں صدر شعبہ افتاء کے صدر ہے، آپ کی تشریف آوری ہوئی تھی، اور محافظ شریعت سرکار مفتی اعظم مالوہ سابق مفتی حبیب یار خان صاحب علیہ رحمہ نے ہاتھ میں سوال کا پرچہ لیا تھا، اور یہ سوال کیا تھا کہ حضور، ہمارے مالوہ میں اور ہمارے نماڑ میں ایک رواج ہے کہ سوا مہینے کی فاتحہ میں کافی بڑی دعوت کا اہتمام ہوتا ہے، اس میں سب لوگ شریک ہوتے ہیں، تو کیا 40ویں کا کھانا کھانا کیا سب کے لیے جائز ہے یا مخصوص ہے؟ تو آپ نے جواب میں یوں ارشاد فرمایا کہ مالوہ یا نماڑ میں ایک رواج دے دیا گیا ہے کہ اتنے لوگوں کا کھانا بنایا جائے، اور یہ طے کر کے بنایا جاتا ہے کہ اس میں ماموں بھی آئیں گے، شیخ بھی آئے گا، غریب بھی آئے گا، زمیندار بھی آئے گا، تو سب کی نیت ہوتی ہے کھلانے والے کی، لہذا نیت کی وجہ سے سب کھا سکتے ہیں۔ اگر اصول یہ ہے کہ 40ویں کا کھانا غریبوں کا ہے، مسکینوں کا ہے، یتیموں کا ہے، محتاجوں کا ہے، ضرورت مندوں کا ہے، جتنا ان کو کھلانے سے ثواب ہوگا اتنا وی آئی پی کو کھلانے سے ثواب نہیں۔ لیکن اتفاق سے 2 لاکھ کا کھانا بنا اور کہیں سے 40 قرآن بلایا جا رہا۔ حضرت، ہاں میرے نانا جی گئے دنیا سے، حضرت دارالعلوم نوری سے بول رہے ہیں، کون نیاز القادری بول رہے ہیں، ہم کو 40 قرآن چاہیے۔ تو میں نے کہا چلے جاؤ کتب خانے میں 40 قرآن بک کرا لو۔ کیا نہیں، پڑھا ہونا چاہیے۔ کیا بولے؟ پڑھا ہونا چاہیے۔ تو کیوں نہیں پڑھتا؟ ہم نے کیا ٹھیکہ لیا؟ ہم کیوں پڑھنے جائیں؟ گھر تیرا، زمین تیری، باپ تیرا، اولاد تیری، سسٹم تیرا، رشتہ تیرا، تو ان کا، ہمارا تیرا رشتہ کیا؟ ایمان کا یا ایمان کا؟ بس ایمان کا یا ایمان کا یا عید بقرعید میں انعام کا، بس ہو گیا، اس کے علاوہ تو نہیں۔ لیکن امام صاحب بھی کہنے لگے کوئی بات نہیں، تم لاؤ تو 40 قرآن، 50 یاسین شریف، 2000 درود تاج لے کر بیٹھ گئے۔ اللہ، یہ جتنا پڑھا گیا ہے اور جو رکھا گیا ہے سب کا ثواب میرے دادا کو عطا فرما۔ وہ کہنے لگے ایسا کیوں؟ کہا جب ایسا نہیں تو آپ ہی کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ مجھے بتائیے، ہمیں آپ سب کو سیکھنا چاہیے کہ نہیں؟ بولیے ہاں یا نہ؟ غازی پاک کا عرس کر رہے ہیں، آج کی بزم میں طے کر کے اٹھے انشاءاللہ تعالی، پان کی دکان میں، راشن کی دکان میں، کھیت میں، کھلیان میں، مکان میں، میدان میں، جہاں بھی رہیں گے۔ آج تو بڑا آسان ہو گیا، بڑا آسان ہو گیا۔ پہلے تو حال یہ تھا وقت ہو تو حضرت کی بارگاہ میں جائے، اب تو موبائل میں آپ کا ڈاٹا جو قیامت میں نہ بنے وجہ چاٹا، آپ اس ڈاٹا کا صحیح استعمال کریں، قرآن کی آیت ڈاؤن لوڈ کریں، دعائیں ڈاؤن لوڈ کریں، تاریخ عید کی آنے والی ہے تو اس کی دعائیں، اس کا طریقہ یاد کریں۔ آپ حضرات سے امید رکھتا ہوں کہ میری باتوں کو برا نہ مانے۔ آپ حضرات ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ کتنے حضرات میری باتوں کا برا مان رہے ہیں۔ بڑے تیز ہیں، اتنے مقابلے ہو جاتے ہیں کہ پوری بات ہی نہیں سنتے۔ سمرتھن میں تیار ہیں، تم تو بولو جو ہوگا دیکھا جائے۔ نہیں، ماشاءاللہ یار کی بے خودی ہے، اللہ سلامت رکھے۔ اسلام ہماری ضرورت ہے، قرآن ہماری مذہب اسلام کا قانون ہماری ضرورت ہے، ہم قرآن کی ضرورت نہیں۔ قرآن ہمارا وکیل ہے، ہم قرآن کے وکیل نہیں ہے۔ قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے، مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کیا جائے، آپس میں محبت اور پیار بانٹا جائے۔ آقا کے گھرانہ اور مصطفیٰ کے صحابی کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول کے گھرانے نے تمام کے گناہوں کو دیکھ کر بھی آپ نے صلہ رحمی کے ساتھ معاف کر دیا ہے۔ آئیے ان تمام ہستیوں سے ہمارا تعلق ہے، ہماری نسبت ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ غازی پاک کے عرس کو وسیلہ بنائے اور انشاءاللہ عزم کرے اللہ ہر پاپ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کیا بولا میں؟ ہر
पाप से, पाप नहीं समझना, पाप से और बेरहम बाप से हिफाजत करो। बेरहम कौन है? जो अपने बेटों को मारते नहीं, इसलिए मारते हो कि वो ड्यूटी ना करे, वो बेरहम नहीं है। जो नमाज ना पढ़े, रोजा ना रखे, इल्म दीन हासिल ना करे, फिर उसको उसकी मर्जी पर जीने दे, ये बेरहम बाप। आज का दौर कितना खतरनाक है, आज मैं बताऊंगा आपको। आखिरी बात है, फिर गुफ्तगू खत्म करूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह नाज़िम जलसा आज की आगे की कार्रवाई बढ़ाएंगे। इस दौरे पुरफ़िज़ल का हाल ये है, अभी तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा गोशा आपके सामने रखा। शादी ब्याह का सिलसिला जब होता है, आपको मालूम है, वहां पर भी इल्म दीन की कितनी तौहीन होती है। अल्लाह के प्यारे रसूल की प्यारी बेटी का जब निकाह हुआ, मुस्तनद किताबों में ये रिवायत मौजूद है और मेरे आका खुद फरमाते हैं, मेरी बेटी का निकाह जब हुआ तो फर्श पर मेरी बेटी की निकाह का खुतबा मैंने दिया और अर्श पर मेरी बेटी का खुतबा अल्लाह ने पढ़ा। हज़रत ऐसा ही है ना, फर्श पर मुस्तफा ने खुतबा पढ़ा और अर्श पर रब ने खुतबा पढ़ा। बुरा लगे तो लगे, मगर ये बात कह दूंगा, हमारे यहाँ जब काजी साहब पहुंचते निकाह पढ़ाने तो वो बेचारे बाप को आवाज देनी पड़ती है, सरपरस्त कहाँ है, बाप कहाँ है, वालिद कहाँ है। पता चला वो तो भाई तपेले के ढक्कन पे पास पहुंचा। मुझे बताओ, सिर्फ खाने के लिए शादी कराई? निकाह का वक्त आए, मुहस्सब अंदाज, बेहतर तो ये है बावुजू बैठे, बाअदब बैठे, बहुत बड़ी घड़ी है। अल्लाह